اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں تھوڑا سا پہلے حج کی کچھ اقسام کے تعین کے بارے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حج تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک حج قران کہلاتا ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج افراد ہے۔ حج قران سب سے افضل حج ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فقط ایک حج کیا اور وہ حج قران تھا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، یعنی دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں جو سب سے افضل حج ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے، تو پھر آپ یوں نیت کریں گے جب آپ حالت احرام میں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں یا ان کا احرام پہنتا ہوں، تو ان کو میرے لیے آسان کر دے اور ابھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ حج قران ہے۔ اس میں ہوگا کہ آپ جا کے عمرہ کریں گے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ نہیں کروا سکتے۔ جیسے فرسٹ ذو الحجہ یا 2 ذو الحجہ کو آپ پہنچ گئے تو پھر 8 ذو الحجہ کو مینا جانا ہوتا ہے، تو یہ بیچ کے جتنے 5-6 دن گزریں گے ان سب میں آپ حالت احرام میں ہیں۔ تو یہ سخت حج ہوتا ہے ذرا۔ جس شخص کو تہبند پہننے کی عادت نہیں ہوتی اسے وہاں پر شدید قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اکثر جبوں یا شلوار قمیض کے عادی ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے ہیں کیونکہ پردہ بہت ہوتا ہے۔ اب وہ حالت احرام میں بعض وقت بھول جاتا ہے انسان کہ میں کس حالت میں ہوں، تو رانیں کھل جانا، گھٹنے کھل جانا یہ عام ہوتا ہے۔ تو پھر 6-6 7-7 دن کی پابندی حالت احرام کی یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال حج قران سب سے افضل ہے۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ اس میں عمرہ علیحدہ ہوتا ہے، حج علیحدہ ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے فقط عمرے کی نیت کر کے جائیں گے، عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ کروا کے احرام کی پابندی سے فارغ ہو گئے، 5-6 دن نارمل لباس میں رہیں گے، پھر 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام پہننا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حج افراد۔ افراد کا مطلب یہ ویسے اکیلا ہونا، اس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، عمرے کی نہیں، ڈائریکٹ حج کا احرام پہن کے انسان وہاں پہنچتا ہے۔ ان تینوں میں ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حج قران کرنے والا جب وہاں پہنچے گا پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ تو نہیں کروا سکتا، وہ پھر ایک اور طواف کرے گا جس کو کہتے ہیں طواف قدوم، یہ اس کے لیے سنت ہے۔ جو تمتع کرنے والا ہے وہ جا کے عمرہ کرے گا، حلق وغیرہ کرا کے فارغ ہو گیا، اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام پہنے گا، اس کے لیے طواف قدوم نہیں ہوتا، اس کا عمرہ ہی کے اندر طواف کر لیتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے حج افراد، اس کے لیے تو عمرہ ہے ہی نہیں، یہ پہلے جا کے طواف قدوم کرے گا یہ، لیکن حج افراد کرنے والے کے لیے بھی سنت ہے، طواف کر لیا وہ طواف قدوم کہلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ حج کے مناسک ادا کرے گا۔ تو اب آپ جو بھی اس میں سے منتخب کرنا چاہیں۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔